جلسے کا جو اسٹیج ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم اس اسٹیج پر ایسے علماء کو لے آئیں جو خالص کتاب و سنت پر گفتگو کریں، جن کی باتوں سے دین کی معلومات حاصل ہو، دین کی جانکاری حاصل ہو، اور لوگ اپنے ذہن میں کتاب و سنت کی باتیں لے کر کے جائیں. اگر جلسے کے اسٹیج پر ہم کسی نعت خواں کو بلاتے ہیں تو ایسی نعت پڑھیں جو شرک و بدعات و خرافات والی باتوں سے دور ہو. ابھی چند دن پہلے پورنیہ میں ایک جلسہ ہوا جس میں مفتی شہریار صاحب تشریف لائے تھے. اسی اسٹیج پر کسی نعت خواں نے، شبیر برکتی نام کے کسی نعت خواں نے کیسی کیسی نعت پڑھی اللہ بہتر جانے، جس سے مفتی صاحب کو اعتراض ہوا اور اس نے اسٹیج پر انہیں کیا سے کیا کہہ دیا. بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ، بیٹھو ننگے سر بیٹھ کیا کرنے آیا تم؟ بیٹھو تم وہاں پہ، کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم وہاں پہ، بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ. یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی کی محفل ہے؟ قوالی ہے یہ؟ قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں قوالی تھی وہ. اگر آپ کسی کی غلطی پکڑ رہے ہیں، کسی کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، تو پہلے آپ کو صحیح ہونا پڑے گا. یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے اور آپ عالم ہیں، اسٹیج پر آنے والے عالم ہیں جو دوسروں کو سمجھاتے ہیں، کس طرح سے سمجھانا ہوگا. اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ انہیں سمجھائیں، تو آپ خود غلطی نہ کریں. آپ کو سمجھانے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے. آپ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث پڑھے ہوں گے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے اندر غلطی دیکھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. تو کیا مفتی شہریار کے بولنے کا طریقہ ایسا ہی تھا؟ اگر شاعر صاحب سے، شبیر برکتی سے غلطی ہوئی ہے تو اسی طرح سے آپ انہیں سمجھائیں گے، ان کی غلطی پکڑیں گے کہ محفل کے سامنے کسی کو ذلیل کر دیں؟ کیسے خطیب ہیں بھائی؟ تو سمجھانے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے. حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے. سرکار لیفٹ کی طرف اب کر رہے ہیں ہاتھوں کو، اور سرکار یہ شاعر صاحب جو ہے حنظلہ میں اختلاف کرتا ہے. اب یہ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ تقریر میں جو گفتگو یہ نعت نہیں ہے، آپ نے رکھ کے آ کر کے پڑھ لیا تو ہو گیا، سمجھے؟ ایک مقرر صاحب دوران تقریر حضرت حنظلہ کا نام صحیح سے ادا نہیں کر پائے تو شاعر گلفام صاحب وہاں پہ موجود تھے. اس نے دوران تقریر اس کی غلطی پکڑ لی، مقرر صاحب کی. اس نے غلطی کی، شاعر گلفام صاحب نے جو غلطی پکڑی یہ بھی غلط تھے، ذا سے کہہ رہے تھے. السلام علیکم. یہ جو لفظ تھا نا وہ حنظلہ ہے زے سے، سمجھے؟ میری بات سنیے. تو میں نے آرام سے، وہ صحابی کون ہے جن کا نام صحیح سے مقرر صاحب ادا نہیں کر پا رہے تھے اور شاعر گلفام صاحب نے غلطی پکڑی؟ صحیح کیا ہے؟ حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ
یہ صحابی انصاری تھے، مدینہ کے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے داماد تھے، غزوہ احد میں شریک ہوئے اور قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب سے پنگا لیے اور ان کے گھوڑے پر حملہ کر دیے۔ ایسا حملہ کیے کہ ابو سفیان بن حرب گھوڑے سے نیچے گر پڑا، گھبرایا اور چیخا کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ اتنے میں شداد بن اوس لیسی ان کی مدد کے لیے آ گئے اور دونوں نے مل کر کے حضرت حنظلہ پر حملہ کیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو یہ غلطی پکڑی گلفام صاحب نے، اور گلفام صاحب کہہ رہے تھے کہ زا سے ہے، لیکن زا سے نہیں ہے، زو سے ہے۔ تو کسی کی غلطی پکڑنے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ جو نعت خواہ ہے یہ سب جاہل ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اس پر نعت پڑھ سکتا ہے یا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ باقی رہی بات، جب اسٹیج پر مولانا صاحب دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اچھی باتوں کی تلقین کر رہے ہیں، اور گلفام صاحب نے اگر ان کی غلطی پکڑ لی تو مولانا صاحب کو اتنا طیش میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ تھوڑی سی اگر چوک ہو گئی ہے، اتنے طیش میں آپ آ جائیں گے تو دوسروں کو سمجھائیں گے کیا نصیحت کریں گے، اور آپ کی بات سے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ لوگوں نے آپ کا یہ جو نقشہ دیکھا اپنے دل میں کیا اتارا؟